کو بدعتی راوی کہتے ہیں، اور یہ وہی بندے ہیں کہ جن کو آپ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل دجال قسم کے بندے ہیں، یعنی ایک بالکل جعلی ایجاد کر کر کے وہ دین میں کوئی نیا اضافہ جو خود قرآن اور سنت کے خلاف ہے وہ بیچ میں ڈال رہا ہے۔ تو اکثر انفارچونیٹلی آپ دیکھیں گے کہ فرقہ وارانہ ایجنڈا والے حضرات جو ہیں وہ آپ کو اس قسم کے ملیں گے۔ آپ کیسے ملیں گے اس کو آپ پچھلے لیکچر میں سن ہی چکے ہیں۔ اچھا، ضعیف حدیث میں اور ٹرمینالوجی کیا آتی ہے کہ کمزور حفاظت والے راوی کی بھی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے، ریلائبل، اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے، لیکن وہ بندے جو ہے نا وہ حدیث میں صحیح طرح سے وہ ان کی کوئی میموری اچھی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ بھول کے ہوں کوئی چیز، یعنی کسی شخص کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے عمر کے کسی مخصوص حصے میں کمزوری واقع ہو گئی، ہو سکتا ہے نا بیماری بندے کو، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ان کو معاملہ، بڑھاپے میں بینائی کے ذریعے سے، یا انہوں نے ایک جو کتاب میں ڈائری میں جہاں کچھ لکھا ہوا تھا وہ جل گئی، ہو سکتا ہے نا پھر بعد میں بھول گئے وہ بابا جی، یہ ہو سکتا۔ تو ان کو مختلط ایسے بندوں کو کہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بیان کردہ پھر حدیث اتنی اتھینٹک نہیں ہوگی، ظاہر ہے اس کو پھر اب دیگر اسی ٹاپک کی حدیثوں کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں گے، اگر تو سیم وہی بات ہوئی تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پھر اس میں ان بابا جی سے کوئی کمزوری ہوئی۔ اگر حادثے سے پہلے اس شخص کی بیان کردہ حدیث کو الگ کرنا ممکن ہو تو تب تو پھر ٹھیک ہے، ان ظاہر ہے کہ وہ بزرگ ابھی ان کی میموری تھی، صحیح تھی، تب انہوں نے بیان کی تھی، اور ان کا اسٹوڈنٹ بتا رہا ہے کہ جناب میں نے کیا تب وہ استاد صاحب بالکل ٹھیک تھے، اور یہ تب کی بات ہے، وہ ایکسیڈنٹ اس کے بعد ہوا، تو چلو پھر تو وہ آپ کی وہ حدیث اوتھینٹک ہو سکتی ہے، لیکن حادثے کے بعد کی جو ہے وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، اس کی وہ ضعیف کمزور ہو جائے گی۔ وہ حدیث جن کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس شخص نے حادثے سے پہلے کی بات فرمائی ہے یا اس کے بعد کی یہ حدیث بیان فرمائی ہے تو پھر کنفیوژن ہے، تو اس لیے اس کو آپ پھر یہ ضعیف ہی کمزور ہی کہیں گے آپ۔ تو یہ دیکھیے کہ ضعیف حدیث میں کتنی طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ مزید دیکھیں، ثقہ راویوں کے حدیث سے اختلاف کے باعث مردود حدیث ہوتی ہیں، یعنی وہ ہوتی ہیں کہ آپ نے جب ریسرچ کی تو لیٹ سپوز کچھ 50 بندے ایک ہی ٹائم کے بہت ریلائبل آپ کو پورا ڈیٹا ملا، اچھا اس میں سے پھر کوئی ایک آدمی ایسا ملا کہ جن کی جو بات ہے وہ بالکل الٹ بات ہے، پھر اس کا مطلب ہے کہ یار ان بابا جی کو کوئی مسئلہ ہوا ہے، اور یہ ان کی باقی جو ہے نا جو 49 ہے وہ سارے ان کی حدیث ساری ریلائبل اور ساری لاجیکل بات ہے، اور یہاں پہ کچھ غلطی ہے، تو یہ پھر مردود ہو جائے گی، ان ایکسیپٹیبل ہو جائے گی، یعنی 0% کہہ لیں آپ۔ اور جہاں پہ بالکل وہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اس کو تو آپ -100% آپ کر لیں، اس کو اتنی جعلی قسم کی بات ہے۔ مدرج حدیث، مدرج اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کی سند میں تبدیلی کر دی گئی ہو، یعنی اب وہ یہ بھی فراڈ ہو سکتا ہے نا کہ مثلا ABCD 4 آدمی ہیں، ان کے نام آ رہے ہیں، اچھا اب وہ بیچ میں آیا کہ یار اس میں جو مسٹر C ہے نا وہ کوئی ریلائبل بندہ نہیں ہے، تو فراڈ کر کے C کو ڈیلیٹ کر کے بیچ میں آپ کوئی مسٹر F کو ڈال دیں بیچ میں جو ریلائبل آدمی۔ تو اب محدثین نے جب یہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ جناب وہ F صاحب سے تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، پتہ چل جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں اور پھر کسی اور کاپی میں آپ کو مل گئی، اور وہاں پہ وہ حدیث میں پتہ چل گیا کہ وہ اصل میں مسٹر C کی بات تھی کہانی، تو یہ انہوں نے بیچ میں فراڈ کیا، مدرج ہے، تو یہ بھی تو ایک فراڈ ہی ہے نا، اس کو کتنے % آپ دیں گے؟ مدرج حدیث کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، مدرج الاسناد اور مدرج المتن، یعنی مدرج اسناد کا مطلب بندے کے نام چینج کیے، اور متن کا مطلب ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی وہ جو بات ہو رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی کر دی،
یہ وہ ہے. تو یہ بھی ایک فراڈ کی شکل ہے. اس کو کتنے پرسنٹ آپ دیں گے؟ میرے خیال ہے 0% ہی دیں گے، شاید ہو سکتا -10% آپ سمجھ لیں اسے. مقلوب حدیث یعنی کسی چیز کا رخ تبدیل کر دینا. مقلوب کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا، یعنی الٹا کر دینا، معاملے کو چینج کر دینا. تو اس میں الفاظ بھی ہو سکتے ہیں چینج، بندے کے نام بھی چینج ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جیسے عبداللہ بن محمد کو غلطی سے ہو سکتا ہے محمد بن عبداللہ کر دیا، بندہ چینج ہو جائے گا نا. تو اس طرح کی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت بھی آتی ہے کبھی کبھی، یہ زیادہ نہیں آتی اب. اچھا، وہ محدثین کو یہ سارا کرنا پڑا آپ کو اس لیے نہیں کہ آپ نے انہی کے رزلٹ کو صرف دیکھنا ہوتا آپ کو، تو آپ کو اتنا ایشو نہیں. المزید فی متصل اسانید یعنی حدیث اضافہ کی گئی، یعنی حدیث کی بات میں مزید کوئی اضافہ کیا گیا. وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے دیکھا کہ ایک وہ حدیث کو پڑھا، اس میں کوئی آپ کو لگی عجیب سی بات، لیکن اب آپ نے سیم اسی ٹاپک کی اور حدیثیں پڑھی تو پتا چلا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک حدیث میں ہے، تو اس میں اس کا مطلب کسی نے اضافہ کیا ہے. اب کس نے کیا یہ پتہ نہیں. اب وہ بندوں کے نام دیکھے تو ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے ڈیٹیل کہ کس صاحب نے کیا ہے، یہ حرکت کس نے کی ہے. مسترب حدیث، مسترب یہ وہی ہے کہ جو اردو میں ہوتا ہے، یعنی اصطلاحی مفہوم میں یہ اسی حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جو متعدد اسناد سے روایت کی گئی ہے، لیکن تمام اسناد قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، لیکن ان میں کوئی تضاد پایا جاتا ہو. یعنی مسترب یعنی اس میں وہ بات ایسی کہ آپ کو اضطراب آپ کے اندر آ گیا یار یہ کیا بھی. یعنی حدیث آئی وہ کوئی ایک بندوں کے نام سے آ رہی ہے اور دوسری آ رہی کسی اور سے، اور اب آپ نے کہا اچھا چلو یار ہو بھی سکتا ہے، ظاہر ہے کہ کلاس فیلوز تو ایک ٹائم ہے. تو آپ دیکھا کہ وہ جو دو بندے وہ حدیث میں جو ڈفرنٹ آ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ صاحب کا تو جی کبھی زندگی میں تعلق ہی نہیں ہوا، اور وہ ایک ٹائم کے ہیں بھی نہیں، ایک علاقے کے ہی نہیں، اور سفر بھی نہیں کیا انہوں نے. اس نوعیت کی چیزیں بھی آپ کو مل جاتی. شاذ حدیث، شاذ حدیث اسے کہتے ہیں اکثریت کے مقابلے میں اکیلا، ایکسپشنل ہونا. یعنی شاذ وہ ہوتی ہے کہ جس کے راوی اچھے کردار کے ہوں، حدیث کے محفوظ ہونے والے ہوں، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے اچھا وہ صرف ایک بندہ ہی بیان کر رہا ہے، باقی اس ٹائم کے ان کے کلاس فیلو کسی کو پتہ نہیں. تو اگر شاذ روایت کا متن صحیح حدیث کے خلاف ہو تو پھر تو کنفرم ہے ضعیف ہے، پھر تو آپ اس کو بالکل آپ 1% پہ لے جائیں یا 0% پہ لے جائیں کہ جو بالکل اوتھینٹک حدیث کے خلاف ہو. اگر نہ ہو تو پھر آپ ہو سکتا ہے کہ چلو اکیلا بندہ صرف اکیلے کو ہی پتا ہے تو چلو یار آپ اس کو، اور بندہ بھی ریلائبل ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ 40% کہہ لیں، 50% تک کر لیں اسے. تو یہ دیکھیں کہ یہ ساری ضعیف یعنی ویک احادیث کے اندر اس نوعیت کے فرق آتے ہیں. اب آئیے ضعیف احادیث کی بکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ان میں سے جس کو بھی چاہیں آپ شیئر کر لیں. اسکالرس کے نام ہیں، بکس کے نام بھی میں نے عرض کر دی ہیں، اس کو گوگل میں کریں آپ کو مل جائے گی، آپ کو اکثر ہی مل جائیں گی، کیونکہ اب عرب پبلشرز نے یہ کیا ہے کہ وہ بہت ساری بکس آپ کو فری میں وہ کر دی ہوئی. اچھا ہو سکتا ہے کچھ نہ بھی ملے، میں نہیں کوئی گارنٹی نہیں دیتا آپ کو، تو بہرحال آپ سرچ کریں مل جائے گا آپ کو. اور اس میں یا اصل میں ان اسکالرس نے کیا کام کیا، انہوں نے صرف ضعیف حدیثوں کو اکٹھا کر کے بکس لکھ دی. وہ اس لیے تاکہ جس آدمی نے بھی ریسرچ کرنی ہے اس کو پتہ چل جائے یار یہ والی حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے. تو ان اسکالرس نے یہ کام کر دیا. اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی وہی 3-4 صدی ہجری کے اسکالرز ہیں، ان سب نے یہ لکھی ہوئی، تو وہیں سے آپ کو پورا ڈیٹا مل جاتا. یہ دیکھیں کچھ اور اسکالرز ان کے نام ان کی بکس آپ کو لکھے ہوئے آ رہے ہیں. اب آپ بے شک میرے لیکچر کو یہیں پہ روک لیں اور روک کے آپ پھر چاہے آپ
گوگل میں سرچ کر لیں ان بکس کو اگر آپ کو ضرورت ہے، اور نہ ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو، یعنی ضعیف احادیث کا عمل کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے لیے قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر کی جو سنت ہے وہی آپ کا دین کا حکم ہے۔ اب باقی صحیح احادیث میں یہ ہوتا ہے کہ بس وہ ایکسپلینیشن آپ کو مل جاتی ہے، وہ فائدہ آپ کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل جو عمل ہے اور آپ نے کے لیکچرز میں بڑی بڑی کام کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ تو وہ صحیح حدیث تک ہی اپنی لمٹ کو رکھیں اور اسی پہ آپ یوز کریں۔